أشهد أن لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. معزز ناظرین و سامعین کرام، YMWA اسلامک اسٹوڈیو میں آپ کا استقبال ہے. آج جس اہم موضوع اور ٹاپک پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے لاک ڈاؤن کی اس کیفیت میں ہم اپنے گھروں میں عید کی خوشیاں کیسے منائیں. معزز ناظرین، لفظ عید سنتے ہی چہروں پر خوشی و مسرت و شادمانی پیدا ہوتی ہے. دل میں عجیب و غریب قسم کی کیفیت اور خوشی محسوس ہوتی ہے. خصوصاً بچوں کے لیے بڑا عجیب سما و منظر ہوتا ہے. ہر آدمی عید کی تیاری میں مگن ہو جاتا ہے. اچھا لباس پہننے پہنانے، کھانے کھلانے اور خوش رہنے اور خوش رکھنے کی جد و جہد اور کوشش کی جاتی ہے. بلا شبہ یہ خوشی و مسرت و شادمانی کے دن ہوتے ہیں. کیوں نہ ہو، اسلام نے ہمیں اس کی طرف رہنمائی کی ہے، اور خصوصاً ہم مسلمانوں کو سال بھر میں یہ دو عظیم دن اللہ رب العالمین نے عطا کیے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے باشندوں کو دیکھا کہ وہ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں. آپ علیہ السلام نے ان سے وجہ پوچھی. جب انہوں نے بتلائی، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ ابدلکم بہما خیرا منہا یوم الاضحیٰ و یوم الفطر. اللہ رب العالمین نے تمہارے دنوں سے بہتر دن تمہیں عطا کیے ہیں، وہ ہے عید الاضحیٰ اور عید الفطر. معزز ناظرین، عید الفطر کے اندر ایک عجیب و غریب قسم کی خوشی اور مسرت اور شادمانی ہوتی ہے. وہ یہ ہے کہ ایک بندہ مومن 30 دن اللہ رب العالمین کی عبادت، تلاوت، ذکر و اذکار اور روزہ رکھنے کے بعد یہ خوشی کا دن اللہ رب العالمین اس کو میسر کرتا ہے، یہ موقع دیتا ہے. لوگ بڑے تذک و احتشام کے ساتھ عید کو مناتے ہیں، مبارکبادیوں کا انبار لگ جاتا ہے. معزز ناظرین، چونکہ امسال لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم نے اپنے اس مہینے کو گھروں کے اندر گزارا، عبادتیں کی، تلاوت کیا، ذکر و اذکار کا اہتمام کیا، اور انشاءاللہ نماز عید بھی تقریباً اپنے گھروں کے اندر ادا کرنے والے ہیں. بعض مسلم جمعیات اور تنظیموں کی طرف سے یہ درخواست کی گئی کہ مسلمان اپنے آپ کو گھر میں رکھیں، بازاروں کی زینت نہ بنائیں، نیا کپڑا نہ خریدیں، بلکہ عید بڑی سادگی کے ساتھ بنائیں. لا ضرر ولا ضرار، یعنی خود کو نہ تکلیف میں ڈالیں اور نہ دوسروں کو تکلیف دیں. اس اصول اور قاعدے کے مطابق عمل کریں تو الحمدللہ مسلمانوں نے بڑی دانش مندی اور عقل مندی اور فراست کا ثبوت دیا. معزز ناظرین، آئیں ہم دیکھیں کہ ہم اپنے گھروں کے اندر عید کا ماحول، عید کی خوشیاں سادگی کے ساتھ عید منائیں. لیکن کیسے ہم عید کی خوشیوں کے اندر اپنے آپ کو شامل کر سکتے ہیں، اپنے آل و اولاد کو، اپنے بچوں کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو کیسے عید کی خوشیوں کے اندر شریک کر سکتے ہیں؟ آئیے جاننے کی کوشش کریں کہ ہم کیسے ماحول بنائیں، کیسے انوائرمنٹ بنائیں، کیسے کریٹ کریں ماحول. کتاب و سنت کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں. سب سے پہلی چیز، جب رمضان المبارک کے 29 دن گزر جائیں تو 29 رمضان کو چاند دیکھنے کا اہتمام کریں اپنے گھروں سے، اپنے بچوں کے ساتھ. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ. چاند دیکھ کر تم روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر تم روزے کو چھوڑو، یعنی رمضان مبارک کو ختم کرو. تو چاند دیکھنے کا اہتمام کیا جائے بچوں کے ساتھ تاکہ خوشی کا ماحول گھروں کے اندر پیدا ہو. اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے چاند دیکھنے کی دعا بھی بتلائی ہے امت کو اور سکھلائی ہے. مغرب کے سمت، مغرب کے وقت چاند دیکھنے کا اہتمام کیا جائے.
اسی طرح جب چاند نظر آ جائے تو صدقہ فطر کو فقراء تک پہنچانے کا اہتمام کریں، کیونکہ اہل علم کے صحیح قول کے مطابق اس کا صحیح وقت شوال کے چاند کے نظر آنے سے لے کر عید الفطر کی نماز کو جانے سے پہلے تک اس کا وقت ہے، صحیح وقت ہے، تو اس کو ادا کریں۔ اگر آپ کے اڑوس پڑوس میں یا آپ کے قریب میں غرباء اور فقراء موجود ہیں تو اپنے بچوں سمیت وہاں جائیں، ان کو تعلیم دیں صدقہ و خیرات کرنے کی، اور ان کو خوشی کے اندر شامل کریں اور شریک کریں۔ اسی طرح بعض اہل علم کے قول کے مطابق تکبیرات کا اہتمام کریں۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ کے اندر فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، جب تم گنتی کے دن پورے کر لو تو اللہ رب العالمین کی تکبیر کو بیان کرو۔ بعد اہل علم نے کہا کہ تکبیر کا وقت عید الفطر کے اندر، یعنی رمضان کی عید کے اندر تکبیر کا وقت شوال کے چاند کے نظر آنے سے نماز عید الفطر تک ہے، اور بعد اہل علم نے کہا کہ عید الفطر کے صبح سے لے کر جب عید الفطر کی نماز پڑھی جائے، کھڑی کی جائے، اس وقت تک تکبیرات کا وقت ہے۔ تو تکبیرات کا آپ اہتمام کریں، اچھی آواز میں، بلند آواز میں، بچے، بڑے، بوڑھے اور گھر کی مائیں بہنیں بھی تکبیرات کا اہتمام کریں، وہ آہستہ پڑھیں۔ تو اس طرح گھر کے اندر ایک خوشی کا سما، ایک خوشی کا منظر، ایک خوشی کا ماحول پیدا کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح نماز فجر باجماعت گھر کے اندر ادا کرنے کی کوشش کریں، اور اسی طرح غسل کریں۔ عید کے دن غسل کرنا یہ مستحب ہے۔ نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عیدین کے دن غسل کیا کرتے تھے، کان یغتسل للعیدین، اور اسی طرح اس دن اچھا لباس پہنے۔ ان ابن عمر کان یلبس فی العیدین احسن ثیابہ، کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عیدین کے دن اچھا لباس پہنا کرتے تھے۔ یہاں پر اچھا لباس ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ نیا لباس، آپ کے پاس جو بھی اچھا لباس میسر ہو، آپ کے پاس موجود ہو، آپ اس کو پہننے کا اہتمام کریں۔ اسی طرح عید کی خوشیوں کے اندر ہم ایسے اپنے آپ کو شامل کر سکتے ہیں، شریک کر سکتے ہیں، یا گھر کے اندر ماحول بنا سکتے ہیں کہ لباس پہننے کے بعد اس کے اندر عطر لگائیں، خوشبو کا استعمال کریں، سرما لگائیں، کیونکہ اس دن یہ تمام چیزیں کرنا مستحب ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کی نماز سے قبل کچھ کھایا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یغدو یوم الفطر حتی یأکل تمرات او ویأکلہن وطرا، کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید کے لیے نہیں نکلتے یہاں تک کہ آپ کھجور کو کھایا کرتے تھے، اور کھجور کو بھی وطر کھاتے تھے، 1، 3، 5 یعنی 8 کھایا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ عید الفطر کو نکلنے سے پہلے، نماز عید الفطر کو نکلنے سے پہلے کچھ کھائیں، اور کھجور کھانا یہ مستحب ہے، اور عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد کچھ کھانا یہ جو ہے مستحب ہے۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، علماء فرماتے ہیں کہ اس کی کئی حکمتوں کو، کئی فوائد کو اہل علم نے بیان کیا ہے کہ اگر کسی کے پاس کھجور میسر نہیں ہو تو میٹھی چیز کھائے، یا جو بھی اس کے پاس کھانے کی چیز میسر ہو تو نماز عید الفطر سے پہلے اس کا اہتمام کرے۔ اسی طرح عید الفطر کی نماز سے قبل خصوصاً تکبیرات کا اہتمام کریں، زور سے تکبیر پڑھا کریں، بچوں کو بھی اس کے اندر شامل کریں، شریک کریں، اور اچھی آواز میں، بڑی آواز میں تکبیرات کا اہتمام کیا کریں، کیونکہ صحابہ اکرام کی بڑی جماعت تکبیرات کو بڑی آواز میں، بلند آواز میں پڑھا کرتے تھے۔ اس طرح حضرت نافع بن جبیر تکبیریں کہا کرتے تھے، اور لوگوں کو تکبیریں نہ کہنے پر تعجب کا اظہار کرتے اور کہتے کہ تم تکبیریں کیوں نہیں کہتے۔ یعنی سلف کا یہ معمول تھا، سلف صالحین رحمہم اللہ کا، کہ وہ تکبیرات کا اہتمام زبردست طریقے سے، زور آواز سے، بلند آواز سے کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی تکبیروں کو پڑھنا چاہیے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ایک اچھا ماحول سنتوں کو اپناتے ہوئے، سنتوں کے اوپر کاربند ہوتے ہوئے، اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے ایک گھروں کے اندر ایک اچھا ماحول پیدا کرنا چاہیے۔ معزز ناظرین، امسال چونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے نماز عید کو ہر آدمی اپنے گھر کے اندر انجام دے گا، اس لیے نماز عید کا مختصراً یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے طریقہ بیان کیا جا رہا ہے۔ عید کی نماز یہ سنت مؤکدہ ہے، اور بعض اہل علم نے اس کو فرض عین بھی کہا ہے۔ نماز عید کے اندر نہ اذان ہے، نہ اقامت ہے، اور نہ
نماز عید سے پہلے کوئی نفل ہے اور نہ ہی نماز عید کے بعد کوئی نفل نماز پڑھی جائے گی۔ نماز عید کا وقت یا عیدین کا وقت سورج کے نکلنے کے بعد آفتاب جب خوب روشن ہو جائے اور اشراق کی نماز کا ابتدائی وقت شروع ہو جائے، وہاں سے لے کر زوال آفتاب تک عیدین کی نماز کا وقت ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھی جائے گی۔ اس کا طریقہ کچھ یوں ہوگا کہ پہلی رکعت کے اندر تکبیر تحریمہ کے بعد 7 زائد تکبیریں کہی جائیں گی اور دوسری رکعت میں 5 زائد تکبیریں کہی جائیں گی۔ پہلی رکعت کے اندر جب تکبیر تحریمہ کہی جائے گی تو اہل علم کے قول کے مطابق وہاں پر دعائے استفتاح یعنی جس کو ثنا کہتے ہیں اس کو پڑھا جائے گا، اور اس کے بعد 7 تکبیروں میں اور دوسری رکعت کے 5 تکبیروں میں رفع الیدین کیا جائے گا، یعنی ہاتھ کو اٹھایا جائے گا۔ اور اہل علم کے قول کے مطابق ان تکبیرات کے درمیان کوئی ذکر و اذکار وارد نہیں ہے۔ تو وقفے وقفے سے اللہ اکبر تکبیرات یعنی اللہ اکبر کہا جائے گا۔ اسی طرح اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان 2 رکعتوں کے اندر کچھ مخصوص سورے ثابت ہیں احادیث کی روشنی میں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نماز کے اندر پہلی رکعت میں سورہ قاف اور دوسری رکعت میں سورۃ القمر کی تلاوت کرتے تھے، اور اسی طرح یا تو سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ کی تلاوت اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اب چونکہ گھروں کے اندر یہ نماز ادا کی جا رہی ہے، بہت سارے افراد ایسے ہیں جن کو یہ صورتیں یاد نہیں، تو اہل علم کے قول کے مطابق یہ سنت ہے کہ آپ ان سورتوں کی تلاوت نماز عید کے اندر کریں۔ اگر کسی بھائی کو یاد نہیں ہے تو جو سورہ اس کو یاد ہے، جو بھی میسر ہے، کچھ آیتیں یاد ہیں یا کوئی دوسری صورت یاد ہے، تو انہی صورتوں کو نماز کے اندر پڑھ لے، انشاءاللہ اس کی نماز ہو جائے گی۔ یہاں پر اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی گھر کے اندر جاننے والے افراد ہوں تو وہ خطبے کا بھی اہتمام کریں۔ اگر وہ دیکھ کر خطبہ پڑھتے ہوں تو خطبے کا بھی اہتمام کریں اور اس کے اندر خوب دعائیں کریں، مسلم امہ کے لیے، مسلم معاشرے کے لیے، اہل اسلام کے لیے، پوری انسانیت کے لیے آپ دعائیں کریں، خوب دعائیں کریں۔ اگر کسی کو خطبہ نہ دینے آتا ہو، وہ خطبہ دینے کی اس کے اندر طاقت نہیں، تو صرف نماز پڑھا کر وہ ختم کر دے، انشاءاللہ اس کی عید کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اسی طرح نماز عید کے بعد مبارکبادی ایک دوسرے کو دینا، یہ بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور سلف صالحین رحمہم اللہ کا طریقہ کار رہا ہے۔ وہ لوگ تقبل اللہ منا ومن کے ذریعے ایک دوسرے کو مبارکبادی دیا کرتے تھے، تو ہم بھی اپنے گھروں کے اندر ایک دوسرے کو مبارکبادی دیتے وقت تقبل اللہ منا ومنک کہیں اور اس سنت کے اوپر عمل کر کے ایک دوسرے کو عید کی خوشی کے اندر شامل کریں، ایک دوسرے کو دعائیں دیں۔ اسی طرح عید کے دن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا بھی ثبوت ملتا ہے کہ مدینے کے اندر کچھ حبشی لوگ کھیلا کرتے تھے اور اللہ کے نبی حضرت عائشہ ان کو دیکھا کرتی تھی۔ تو اہل علم نے ان احادیث سے اس بات کا ثبوت پیش کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی کھیلنا چاہتا ہے جائز کھیل جو جسمانی اور ذہنی طور پہ ایک آدمی کو مضبوط اور مستحکم کرنے والا ہو، ایسا کھیل کھیلنا چاہتا ہے تو کھیل سکتے ہیں، چونکہ اس زمانے کے کھیلوں اور آج کے کھیلوں کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ان کھیلوں کا مقصد ایک الگ ہوتا تھا اور آج کے کھیلوں کا مقصد الگ ہے، اور آج کے کھیلوں کے اندر وہ فوائد نہیں ہیں۔ پھر بھی اہل علم نے ان احادیث کی روشنی میں اس بات کی اجازت دی ہے کہ عیدین کے دن کھیلنا اگر جائز کھیل ہے، حرام کھیل نہیں، حرام گیمز نہیں، تو جائز ہے۔ جس کے اندر جسم فٹ ہو، ذہن مضبوط ہو، ایسے کھیلوں کو کھیلا جا سکتا ہے، جواز کی صورت ہے۔ تو آپ اپنے گھروں کے اندر خوشی کا ماحول اور خوشی کا انوائرمنٹ ایسے بھی کریٹ کر سکتے ہیں کہ آپ وہاں پر بچوں کو کھیل کھلوائیں اور کچھ کمپٹیشنز کریں، کوئز کا مقابلہ کریں۔ ایسا کر کے آپ اس سال اس لاک ڈاؤن کی اس عید کے اندر دوسروں کو بھی خوشی کے اندر شامل کر سکتے ہیں، شریک کر سکتے ہیں، اور ایک خوشی کا ماحول گھر کے اندر کریٹ کر سکتے ہیں، پیدا کر سکتے ہیں۔ تو آپ جو ہے امسال کی عید کو بوریت کے ساتھ یا پس مردہ ہو کر نہ بنائیے، بلکہ ایک خوشی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ آپ عید منائیں، اور عید کے اندر تمام لوگوں کو شامل کریں، اچھا کھائیں، کھلائیں، غربا اور فقراء کو تقسیم کریں۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو لوگ پریشان ہیں ان کی مدد کریں، ان کا تعاون کریں، اور ایک دوسرے کو عید کی خوشی کے اندر شریک کریں۔
تو اس طرح کھانے اور کھلانے اور اچھی طرح بنانے اور اس طرح کھیل اور کمپٹیشنز منعقد کر کے اس میں انعامات اور جوائز کے تقسیم سے اس دن کے خوشی کے اندر دوبالا یعنی اس کے اندر اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ اور عید کے دن کو لاک ڈاؤن ہونے کے باوجود بھی ہم گھروں کے اندر ایک خوشی کا ماحول اور خوشی کا منظر اور ایک خوشی کا سما پیدا کر سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں کی خوشیاں نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں کو، ہماری تلاوتوں کو، ذکر و اذکار کو، اور اسی طرح ہمارے نیکیوں کو، صدقہ و خیرات کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العالمین ان مصیبت کے ایام کو جو یہ مرض اور وبا اور بلا عالم اسلام پر اور انسانیت کو پھیلی ہوئی ہے، اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے اس کا خاتمہ فرمائے، اس کو دور فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں نیکی کی توفیق دے اور ہمارے گناہوں کو، خطاؤں کو معاف فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین اسلام کے اوپر ثابت قدم رکھے اور دین کے اوپر ہمیں چلائے اور اس کے تعلیمات کے مطابق عمل کرنے کی اللہ توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔